हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ये क्लास 10 की बुक है। बुक का नाम है उर्दू की नई किताब। यूपी बोर्ड में चलती है ये। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम। अखबार बीनी। अखबार बीनी का मतलब होता है कि जो रोज़नामे या हफ्तेवार का मुताला करता है, यानी उसको पढ़ता है ना। तो उसी को बोलते हैं अखबार बीनी। और राइटर का नाम मैं आपको बता दूं, कन्हैया लाल कपूर साहब हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं ये। ठीक है, अखबार बीनी। जिस तरह गांव में तकरीबन हर अनपढ़ देहाती मजदूर या काश्तकार होने के अलावा हकीम होता है, उसी तरह शहर में हर पढ़ा लिखा शहरी तालिबे इल्म या क्लर्क होने के अलावा अखबार बीन होता है। अखबार बीन यानी जो अखबार वगैरह पढ़ता है। ठीक है, मगर अखबार बीनों की भी जमातें हैं, यानी अलग अलग इनके ग्रुप होते हैं, यानी अखबार पढ़ने वाले की भी बहुत सारे ग्रुप हैं। पहली जमात तो उन अशखास की है जो वक्तन फ़ौक्तन मियाँ फजल करीम के बुक डिपो के सामने आ खड़े होते हैं। ये जो वर्ड है अशखास, ये शख्स की जमा है अशखास। ठीक है, खड़े होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, खैर व आफियत जैसी रस्मी गुफ्तगू के बाद मालिके दुकान के कारोबार में सतही किस्म की दिलचस्पी का इजहार करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फजल बुक डिपो निहायत अजीज़ है। इसके बाद अखबारात व रसाइल, वाव लगा है, यानी वाव का मतलब है यहाँ पे। और अखबार की जमा अखबारात होता है, और रिसाला की जमा रसाइल होता है। ठीक है, यानी मैगज़ीन्स उठा उठा कर यूँ पढ़ना शुरू करते हैं गोया, गोया मतलब है मानो या जैसे, गोया फजल बुक डिपो नहीं बल्कि पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ सलाए आम है। सलाए आम यानी कि एक तरह से खुली दावत है सबको। याराने नुक्तादां के लिए, याराने यानी वो दोस्त, नुक्तादां तो नुक्तादां का मतलब, याराने नुक्तादां का मतलब है कि वो दोस्त जो क्रिटिक करते हैं, जो नुक्ताचीनी करते हैं। ठीक है, यानी कमियां निकालते हैं। मुताल्ले यानी स्टडी। मुताल्ले के दौरान में मियाँ फजल करीम की आँख बचा कर कोई अच्छा शेर या किसी एक्ट्रेस का पता अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं। तो ये काफ़ी साल पुरानी ये बातें हैं। ऐसा हुआ होता होगा कि किसी एक्ट्रेस का, किसी अदाकारा का जो है डायरी में नोट करते होंगे एड्रेस वगैरह, क्योंकि उस ज़माने में ख़त व किताबत का कार्यक्रम था। ठीक है, लेटर्स दिए जाते थे मेल के द्वारा, ये वाला डाक मेल है ना। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। और हर एक रिसाले मतलब वही मैगज़ीन्स, हर एक रिसाले की वरक गर्दानी करने के बाद, वरक गर्दानी यानी पेज पलट पलट कर देखना के बाद, उसे निहायत बेइतनाई। अब ये वर्ड जो है बेइतनाई, इसका मतलब होता है अच्छी तरह पेश ना आना, यानी तवज्जो न देना। तो कहते हैं कि सब पेज पलट देने के बाद निहायत बेइतनाई से गलत जगह पर रखते जाते हैं, है ना, यानी बेपरवाही से, कि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, आ रहा रखो इसे, ये समझ में नहीं आ रहा, अच्छा दूसरा उठाओ, ये भी समझ में नहीं आ रहा, इस तरह से फेंक देते हैं, गलत जगह रखते हैं, यानी जहाँ से उठाते हैं वहाँ नहीं रखते हैं, दूसरी जगह रखते हैं। ठीक है, तो ये किन की बात चल रही है। जब इल्मी व अदबी यानी वाव है, वाव का मतलब और होता है। इल्मी यानी एजुकेशनल, अदबी यानी कि लिटरेरी। जब इल्मी व अदबी रसाइल पढ़ चुके तो फिल्मी रसाइल यानी फ़िल्म की जो मैगज़ीन होती हैं, तो फिल्मी रसाइल की तरफ मतवज्जा हुए, यानी उस तरफ उनका ध्यान हुआ। ठीक है, ओहो हुजूर ने कितना ज़ख़ीम। तो ये जो वर्ड है ज़ख़ीम दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि बड़ा या काफ़ी ग्रेट। ठीक है, बहुत बड़ा, है ना। कितना ज़ख़ीम एक्ट्रेस नंबर निकाला है, यानी कितनी मोटी जो है मैगज़ीन निकाली है। एक्ट्रेस नंबर, इस तरीके से नाम भी होते हैं मैगज़ीन के, नंबर करके। ठीक है, निकाला है। भाई सरवरक पर सितारा की तस्वीर तो खूब जेब दे रही है।
सरवरक यानी जो मैगज़ीन का फर्स्ट पेज जो होता है, बुक का जो फेस होता है, फर्स्ट पेज जो होता है, उस पर सरवरक बोलते हैं उसको, ठीक है। सितारा की तस्वीर, सितारा शायद किसी एक्ट्रेस का नाम हो उस ज़माने में। ज़ेब दे रही यानी बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये क्या, फिल्म इंडिया ने अभी से सालनामा शाया कर दिया। शाया कर दिया यानी पब्लिश कर दिया, निकाल दिया छपवा कर, ठीक है। सालनामा यानी जो साल में एक बार निकलता है, तो वो ज़माना हुआ करता था। फिल्म इंडिया ये आज भी होता है, ठीक है। मैगज़ीन वगैरह निकलती हैं फिल्मों से मुताल्लिक़। ज़रा देखें कोई काम की तस्वीर भी है या नहीं। इस तरह 1-2 घंटे अखबार बीनी यानी अखबार वगैरह गौर से पढ़ के, पढ़ने के काम को अखबार बीनी बोलते हैं। अखबार बीनी का शुगल जारी रहता है। शुगल यानी काम जारी रहता है। इसके बाद मियाँ फजल करीम पर सवालात की बौछार की जाती है। हालांकि ये जो वर्ड है बौछार, इसको बौछार बोलते हैं आजकल, ऐसा मैंने कई जगह सुना है और पढ़ा भी है, ठीक है। और उनसे दरियाफ्त यानी मालूम दरियाफ्त किया जाता है कि विलायती डाक के आने में इस दफ़ा इतनी ताख़ीर क्यों हुई। अब यहाँ पे विलायती डाक यानी कि कोई ऐसी मैगज़ीन हुआ करती होगी, क्योंकि डाक के ज़रिए आती थी, तो ब्रिटिश को ही हम विलायती बोलते हैं, इंडियंस। तो वहाँ का कुछ छपता होगा, तो वो आने में देर हो गया, तो इनको फ्री में मिला नहीं पढ़ने के लिए, तो इन्होंने इनसे फजल करीम साहब से यानी जो दुकान वाले हैं उनसे इन्होंने सवालात करने लगे कि भाई विलायती डाक जो है आने में काफ़ी इस बार देर हो गई, ताख़ीर हो गई। ताख़ीर मतलब देर, ठीक है। देर क्यों हुई, ताख़ीर क्यों हुई, यही एक मतलब है, ठीक है। उनके डिपो में यानी उनकी जो किताबों की दुकान है, ट्रू स्टोरी और ट्रू रोमांस, ये इंग्लिश वर्ड है, ट्रू स्टोरी यानी सच्ची कहानी, ट्रू रोमांस यानी रोमानियत से भरपूर, असली रोमानियत से भरपूर, क्यों नज़र नहीं आते। रिसाला अदब आलिम क्यों बंद हो गया। तो इतने सारे सवाल किया जाता है ना। चलते चलते उन्हें ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि सवेरा का 2 माही नंबर खूब है। यानी कि अब इन्होंने वो पढ़ लिया, कोई एक उसका नाम ले लिया और बता भी रहे हैं उसकी तारीफ़ करते हुए कि भाई ये 2 माही जो है ये बहुत अच्छा है और हज़ारों की तादाद में बिकेगा। तो ये खुशखबरी सुना दी, फ्री में पढ़ भी लिया, और दुकान वाले का दिल बहलाने और दिल रखने और दिल खुश करने के लिए ये कह के चल दिए वहाँ से भाई साहब। आखिरी जुमले का ये मतलब होता है कि गो रिसाला हज़ारों की तादाद में बिकेगा, मगर हम कभी एक कॉपी मोल नहीं लेंगे। तो दोस्तों यही सब बातें हैं इसमें, अलग अलग अंदाज में कन्हैया लाल कपूर ने कहा है, ठीक है। दूसरी जमात यानी जो दूसरा ग्रुप है, दूसरी क्लास है लोगों की जो फ्री में अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने वालों में जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरी जमात उन लोगों की है जो अखबार बीनी यानी अखबार पढ़ने का जो काम है उसे हम अखबार बीनी बोलते हैं, जो अखबार बीनी के लिए अपने हमसाए यानी पड़ोसी के मरहूने मिन्नत हैं। तो मरहूने मिन्नत का मतलब है दोस्तों कि एहसानमंद हैं, ठीक है। हमसाए के यानी पड़ोसियों के एहसानमंद है कि उनको फ्री में उन लोगों से अखबार पढ़ने को मिल जाता है। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो एक ऐसा साथी तलाश करते हैं जो रोज़ाना अखबार ख़रीदने का आदी हो। यानी कोई ना कोई होता है एक जो अखबार ख़रीद कर ही पढ़ता है, तो ऐसे लोगों का भी तलाश करते हैं वो फ्री में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सब काम फ्री की वजह से हो रहा है। इसने फ्री इतना किया, इतना देखा जो हमारा राइटर है इस वक्त, कि इसने एक कहानी लिख दी इनके ऊपर, मुफ्तखोरों के ऊपर। सूरज की पहली किरण के साथ वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। उठो भाई, अब तो 5 बज गए, अभी तक बिस्तर में पड़े हो। आप लेटे लेटे जवाब देते हैं, सोने भी दो यार। देखिए मुफ्तखोर कितने ख़तरनाक होते हैं, हम अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों। वाह, सोने की एक ही कही, अजी इस वक्त तक कौन सोता है। अच्छा दरवाज़ा खोलो, तुमसे एक ज़रूरी मशवरा करना है। तौअन व करहन आप दरवाज़ा खोलते हैं और वो कुर्सी पर दराज होकर हंसना शुरू कर देते हैं। पेशतर इसके कि आप इस बदतमीज़ी की दाद दे सकें, वो मेज़ पर पड़े हुए अखबार को उठाकर उसका मुताला करने लगते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं मुफ्तखोर टाइप के लोग, ठीक।
اور اس میں جو ورڈ ہے پیشتر، یعنی کہ پیشتر مطلب ہوتا ہے پہلے یا آگے، ہے نا، اس طریقے سے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے گویا اخبار انہوں نے ہی خریدا تھا۔ جس وقت گھڑی 8 بجاتی ہے وہ چپکے سے اخبار میز پر رکھ کر اور آج تو کوئی دلچسپ خبر نہیں کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں، یعنی نکل لیتے ہیں، اخبار بھی پڑھ لیا اور برائی بھی کر دی۔ بصورت دیگر یعنی دوسری صورت میں، یعنی دوسرے شکل سے، بصورت دیگر یعنی دوسرے راستے سے، بصورت دیگر اگر آپ گلی یا محلے میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کئی ایسے حضرات ملیں گے جو سالہ سال سے آپ سے اخبار مانگ کر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ وقت بے وقت وہ آپ کی بیٹھک میں آ دھمکیں گے اور آپ کے ماتھے کی شکن کو دور کرنے کے لیے 2-4 تعریفی یا ہمدردانہ فقرے جڑ دیں گے۔ ہمدردانہ فقرے سے مطلب ہے کہ ہمدردی بھرے سینٹنسز بول دیتے ہیں وہ لوگ۔ مثلاً آخا نیا سوٹ پہنا ہے، کپڑا تو خوشنما ہے، یعنی خوبصورت ہے، سلا ہوا بھی اچھا ہے، یا منی کا کیا حال ہے، یعنی یا کسی بچی کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ کیسی ہے وہ۔ چھوٹے میاں کی کھانسی میں کچھ افاقہ ہوا، یہ ورڈ ہے تو افاقہ مطلب ہے کہ مرض میں کمی، یعنی کوئی مرض میں کمی ہوئی، یعنی کوئی بیمار ہوتا تو اس کے حال کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ آپ ان باتوں کا اصلی مقصد اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر کیا کیا جائے کہ 20ویں صدی ہے اور جو بات دل میں ہو وہ زبان پر نہیں لائی جا سکتی، ورنہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اجی منی مرے یا بچے آپ کی بلا سے، چھوٹے میاں کو کھانسی ہو یا تپے دق۔ تپے دق بولتے ہیں دوستوں ایک بیماری کا نام ہے جس کو بولتے ہیں ہم انگلش میں ٹیوبرکلوسس، یعنی ٹی بی۔ آپ تو اخبار پڑھنے آئے ہیں سو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے دوستوں چاپلوسی وغیرہ کرتے ہیں لوگ فری کا کام کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس نے بھی آپ کی تعریف کی سمجھ لیے اس نے کوئی نہ کوئی گھوٹالہ کرنا ہے آپ کے ساتھ، یہ تو آپ مان کے چلو۔ یہ زندگی کا وہ سبق ہے جو آپ سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں آپ۔ تیسری جماعت یعنی تیسری کلاس ان افراد کی ہے جو اخبار بینی کے لیے لائبریریوں کے محتاج ہیں۔ اس جماعت میں زیادہ ریٹائر کلرک اور سال خوردہ کلرک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سال خوردہ کلرک کا مطلب ہے دوستوں، سال خوردہ مطلب ہوتا ہے کہ بوڑھا یا تجربے کار، یعنی پرانے کلرک جو ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب، یہ جو ورڈ ہے اصحاب، صاحب کا پلورل ہے اصحاب۔ یہ اصحاب اصل میں اخبار پڑھنے نہیں آتے بلکہ وقت کاٹنے آتے ہیں۔ لائبریری کے کھلنے کے وقت سے 1-8 گھنٹہ پہلے یہ لائبریری کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر دروازہ کھلا، ادھر یہ داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر کئی نووارد بولتے ہیں، نووارد کا مطلب ہے ابھی کا آیا ہوا، یا اس کا ایک میننگ ہے مسافر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ کر کئی نووارد یعنی جو نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید لائبریری کے انچارج یہی ہیں، یعنی ان کو اتنا دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ انچارج ہیں لائبریری کے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نرالا ہے، یعنی ایک اخبار یا رسالہ گود میں ہے اور 2 اخبار ہاتھ میں۔ حریص یعنی لالچی، حریص اتنے ہیں کہ کسی اور کو اس وقت تک اخبار نہ اٹھانے دیں گے جب تک الف سے لے کر یا تک سارا اخبار نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے دوستوں۔ آپ نے جرأت کر کے ان کی گود میں پڑے ہوئے
رسالے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اینک درست کر کے کچھ اس طرح خشم آلود نگاہوں سے آپ کی جانب دیکھا گویا کچا ہی چبا جائیں گے۔ خشم کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ غصے بھری نگاہوں سے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے خالی ہاتھ رسالے پر رکھ لیا۔ اب آپ منتظر ہیں کہ وہ رسالہ ان کے پنجے سے چھوٹے اور آپ پڑھیں، مگر یہ موہوم خیال، یہاں ورڈ جو آیا ہے موہوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیالی یا غیر اصلی جو نقلی خیال ہے، یعنی موہوم خیال یعنی جو صرف خیال ہے، اصلیت نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مگر یہ موہوم خیال ہے، یعنی یہ بس آپ کا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بڑے میاں جب تک اس اخبار کا جو ان کے ہاتھ میں ہے مطالعہ یعنی اسٹڈی نہیں کر لیتے، رسالے کی باری نہیں آئے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنگ آ کر چلے جاتے ہیں، مگر جب بھی جاتے ہیں تقریباً اسی قسم کے لوگوں کو رسائل اور اخبارات پر قابض پاتے ہیں۔ یہ بات بھی نہایت دلچسپ ہے کہ یہ لوگ ہر ایک اخبار میں انہی خبروں کو دوبارہ سہ مطلب تیسری بار، سہ مطلب ہوتا ہے 3، دوبارہ سہبارہ پڑھ کر ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں، اور گھر آ کر اپنے احباب یعنی جو گھر کے لوگ ہیں کے زمرے میں انہی خبروں کی بنیاد پر بڑے بڑے عالمانہ اور فاضلانہ تبصرے کرتے ہیں۔ عالم جو ہوتے ہیں نا، جو مطلب ایک ایجوکیٹڈ کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ جو ایک ورڈ آیا ہے زمرے، تو زمرے جو ہے زمرہ کا پلورل ہے، اور زمرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کلاس، سلسلہ یا ساتھی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ احباب کے زمرے یعنی احباب کے ساتھیوں میں انہی خبروں کی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں۔ عموماً سنسنی پیدا کرنے والی خبریں ان کا دل پسند موضوع ہوتی ہیں، یعنی ایسی خبریں جن سے سنسنی پھیل جائے، ایسی خبریں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اجی سنا آپ نے مراد آباد میں ایک لڑکا لڑکی بن گیا؟ اجی پڑھا آپ نے بریلی میں عین شادی یعنی شادی کے موقع پر اچانک عین شادی کے وقت دلہن غائب ہو گئی؟ کیا کہا؟ آپ کو یقین نہیں آتا؟ 17 تاریخ کا احسان اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مان لے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، احسان ہو سکتا ہے احسان اس وقت کوئی اخبار یا رسالہ ہوا کرتا ہو، تو اسی زمانے کی بات کسی رسالے کا نام بھی لے لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ یقین دلاتے ہیں اور اپنی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ عقل مند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بھی ایسے لوگ اپنے آس پاس ارد گرد اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا کہ بڑبڑ کرتے ہیں، اور کرتے کچھ نہیں ہے لیکن بڑبڑ بہت کرتے ہیں، زبان بہت چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ان کے علاوہ اخبار بینوں کی ایک اور جماعت ہے کہ جس سے ریل گاڑی میں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دو باتصویر رسائل یعنی وہ میگزین جس میں تصویر ہوتی ہیں، ایک آدھ اخبار لے کر جوں ہی یعنی جیسے ہی آپ ڈبے میں داخل ہوئے، چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں یعنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہاں بیٹھیے گا، یہاں آئیے گا، آپ سیٹ پر بیٹھیے، اور آپ کے ہم سفروں یعنی جو ساتھ میں سفر کرتے ہیں انہیں ہم سفر بولتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سفروں نے باری باری اخبارات اور رسائل مانگنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ 5 منٹ کے بعد آپ بالکل کورے رہ گئے اور سوچنے لگے ابھی تو اخبار کھولا بھی نہیں تھا، اگر یہی بات تھی تو اخبار خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یعنی ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے اپنی زندگی میں بھی۔ اب جوں نئے آدمی نئے اسٹیشنوں پر آتے جاتے ہیں، آپ کے اخبار پر نئے حملے شروع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر صفحہ بولتے ہیں پیج،
اگر صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مسافر کے ہاتھ میں ہے تو صفحہ نمبر 10 ڈبے کے انتہائی کونے والے بزرگ پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 کھینچا تانی میں آدھا آدھا ہو کر 2 شریف آدمیوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اخبار کے 2 حصے ہو گئے، اور وہ کیا کر رہا ہے اخبار کہ آدھا آدھا تو ہو گیا اخبار، اور 2 شریف آدمیوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً آپ کا تمام سفر اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ اخبار ملے اور آپ بھی ایک آدھ خبر پڑھ لیں۔ اس اثنا میں، یعنی اس دوران، اثنا بولتے ہیں کہ اسی دوران یا دوران گفتگو یا دوران مین وائل، اس دوران یا اس اثنا میں اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو اخبار تک غائب ہو گیا، کیونکہ کوئی بزرگ غلطی سے یا اس وجہ سے کہ آپ کے اخبار کے سرورق یعنی فرسٹ پیج پر کسی ایکٹریس کی رنگین تصویر تھی، تو اس لیے وہ پیج ہی غائب ہو گیا۔ اترتے وقت اخبار بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ بہرحال جب منزل مقصود آتی ہے، یعنی ڈیسٹینیشن جہاں پہ جانا ہے آپ کو، وہاں منزل مقصود آتی ہے تو آپ اٹھ کر اخبار کا ایک ایک ورق اکٹھا کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والے ہیں کہ پھر بھی اخبار چھوڑتے نہیں۔ جب آپ اسٹیشن پر اتر آتے ہیں اور اخبار کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو پرسوں ترسوں کا کوئی پرانا پرچہ ہے یا ردی کے چند کاغذ ہیں جن میں شاید آپ کوئی کپڑا یا کتاب لپیٹ کر لائے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اخبار کی ایسی بری حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تازہ اخبار تھا۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پوری اچھی لگی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ایک شعر آیا تھا تو ایک شعر ہے کہ صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، تو اصل میں یہ ایک مرزا غالب کا شعر ہے کہ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ تو ادائے خاص کا مطلب ہے یونیک اسٹائل، ایک خاص اسٹائل۔ نکتہ سرا بولتے ہیں اچھی بات کہنے والے کو، ہے نا، یا جو بہترین اور مزے والی بات کرتا ہے، ہنسنے ہنسانے والی بات کرتا ہے، اسے ہم بولتے ہیں نکتہ سرا۔ صلائے عام کا مطلب ہے کہ کھلا انویٹیشن۔ یاران نکتہ داں یعنی انگلش میں کہہ سکتے ہیں اس کو کریٹک فرینڈس، یعنی وہ دوست جو کسی بھی چیز میں کرٹک کرتے ہیں، یعنی وہ غلطیاں نکالتے ہیں، خامیاں پتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس دوستوں اسی وعدے کے ساتھ کہ ہم ہوں گے پھر آپ کے ساتھ روبرو نیکسٹ اگلی کسی ویڈیو میں، تو آج اتنا ہی۔ ٹھیک ہے، امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔